بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ 5ویں جماعت کے لیے زباندانی میں اسکالرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے جز نمبر 4 ذخیرہ الفاظ کا ذیلی جز مرکب الفاظ۔ مرکب الفاظ کسے کہتے ہیں؟ دو الفاظ کو جوڑ کر جو نیا بامعنی لفظ تیار ہوتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ مرکب کا مطلب ہے ترکیب کیا ہوا، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا، مخلوط۔ تو مرکب الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو دو الفاظ کو جوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ دو الفاظ کو جوڑنے سے جو نیا بامعنی لفظ تیار ہوتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ جن دو لفظوں کو جوڑ کر نیا لفظ تیار ہوا ہے وہ بھی ان جوڑے گئے لفظوں کے معنی کا مجموعہ ہو، بلکہ نیا لفظ ان سے بالکل الگ معنی بھی دیتا ہے۔ چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خوش، اس میں ہم دوسرا لفظ جوڑتے ہیں حال، تو نیا لفظ تیار ہوتا ہے خوشحال۔ خوشحال مرکب لفظ ہے، یہ دو الفاظ کو جوڑ کر تیار ہوا ہے۔ دو الفاظ کون سے ہیں؟ خوش اور حال۔ تو خوش اور حال کو جوڑنے پر جو مرکب لفظ تیار ہوا وہ ہے خوشحال۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ہم، اس میں ہم دوسرا لفظ سایہ اسے جوڑیں گے تو جو مرکب لفظ تیار ہوگا وہ ہے ہم سایہ۔ ہم یعنی آپس میں، سایہ آپ جانتے ہیں، تو ہم سایہ یعنی پڑوسی۔ تو دیکھا آپ نے، ضروری نہیں کہ جن دو لفظوں کو جوڑ کر نیا لفظ تیار ہوا وہ بھی ان جوڑے گئے لفظوں کے معنی کا مجموعہ ہو، بلکہ نیا لفظ ان سے بالکل الگ معنی بھی دیتا ہے۔ ہے دریا، اس کے معنی آپ جانتے ہیں، اس میں ہم دوسرا لفظ جوڑتے ہیں دل۔ دونوں کے معنی بالکل مختلف ہیں، ان دونوں الفاظ کو جوڑنے پر جو مرکب لفظ تیار ہوا وہ ہے دریا دل۔ دریا دل کا مطلب ہوتا ہے فیاض، سخی۔
ایک اور مثال دیکھتے ہیں. خوب، اس میں ہم اگر جوڑیں صورت تو مرکب لفظ تیار ہوگا خوبصورت. لفظ ہے الٹا، اس میں اگر ہم دوسرا لفظ جوڑیں، دوسرا لفظ ہے سیدھا، تو مرکب لفظ تیار ہوگا الٹا سیدھا. الٹا سیدھا یعنی بے قاعدہ، بے ترتیب. لفظ ہے چھوٹا، اس میں ہم جوڑیں موٹا تو لفظ تیار ہوتا ہے چھوٹا موٹا. لفظ ہے دور، اس میں ہم دوسرا لفظ جوڑیں دراز تو مرکب لفظ تیار ہوتا ہے دور دراز. بجلی، اس میں دوسرا لفظ گھر اگر جوڑیں تو مرکب لفظ تیار ہوتا ہے بجلی گھر. بہت ساری مثالیں ہیں. روکھا، دوسرا لفظ ہے سوکھا، نیا لفظ تیار ہوگا روکھا سوکھا. ایک لفظ ہے صدا، اس میں اگر ہم جوڑیں بہار تو نیا لفظ مرکب لفظ جو تیار ہوگا وہ ہے سدا بہار. روکھا سوکھا یعنی ایسی غذا جو بہت زیادہ اچھی نہ ہو، یا ایسا کھانا جس میں سالن نہ ہو، تو روکھا اور سوکھا ملا کر بنتا ہے روکھا سوکھا. جیسے کہتے ہیں روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر لیا. اور سدا بہار، سدا یعنی ہمیشہ، بہار موسم بہار. جب یہ دو الفاظ ملتے ہیں تو مرکب لفظ بنا سدا بہار. جو ہمیشہ سرسبز رہے اسے کہتے ہیں سدا بہار. لفظ ہے چائے، اس میں دوسرا لفظ جوڑا ہم نے پانی تو نیا لفظ تیار ہوا چائے پانی. رنگ، اس میں دوسرا لفظ جوڑیں ڈھنگ تو لفظ تیار ہوا رنگ ڈھنگ. ناپ، دوسرا لفظ ہے تول، ان دونوں کو جوڑنے سے مرکب لفظ تیار ہوا ناپ تول. ایک لفظ ہے دال، اس میں کون سا لفظ جوڑیں تو ایک مرکب لفظ تیار ہوتا ہے روٹی. دال روٹی، دال اور روٹی مل کر بنتا ہے لفظ دال روٹی. کھاتا، اس میں دوسرا لفظ ہم نے جوڑا پیتا تو مرکب لفظ تیار ہوا کھاتا پیتا. شاہ، اس میں دوسرا لفظ جوڑیں جہاں تو نیا لفظ تیار ہوا شاہ جہاں. تو بہت ساری مثالوں کے ذریعے ہم نے دیکھا دو الفاظ کو جوڑ کر
جو نیا بامانی لفظ تیار ہوتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے. دو الفاظ کو جوڑ کر جو نیا لفظ بنا اس کا بامانی ہونا بہت ضروری ہے. اس کا کچھ مطلب ہونا چاہیے. تو اس طرح دو الفاظ کو جوڑ کر جو نیا بامانی لفظ تیار ہوتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن دو لفظوں کو جوڑ کر نیا لفظ تیار ہوا ہے وہ ان جوڑے گئے لفظوں کے معنی کا مجموعہ ہو ایسا ضروری نہیں، بلکہ نیا لفظ ان سے بالکل الگ معنی بھی دیتا ہے. کئی مرکب الفاظ ایک ہی معنی والے دو لفظوں کے ملنے سے بنتے ہیں. یعنی کئی مرکب الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی معنی والے دو لفظوں کے ملنے سے بنے ہیں. ایسے کون سے مرکب الفاظ ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہے چیخ، اسی معنی کا دوسرا لفظ ہے پکار. ان دونوں کو جوڑنے پر مرکب لفظ بنا چیخ پکار. ایک لفظ ہے بال، دوسرا لفظ ہے بچے. بال ہندی لفظ ہے بالک، بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسی سے بنا ہے بال. بال بچے دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. ان کو جوڑنے سے نیا لفظ بنا بال بچے. بال بچے یعنی اہل و عیال، بیوی بچے. وہ بال بچوں کے ساتھ تشریف لائے یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تشریف لائے، اہل و عیال کے ساتھ. لفظ ہے مار، دوسرا لفظ ہے پیٹ تو لفظ بنا مار پیٹ. صورت ہم معنی لفظ ہے شکل، ان کو جوڑنے سے مرکب لفظ تیار ہوا صورت شکل. ان مثالوں میں ہم نے دیکھا کئی مرکب الفاظ ایک ہی معنی والے دو لفظوں کے ملنے سے بنتے ہیں. اور بھی طریقے ہیں جن سے مرکب الفاظ بنتے ہیں. کسی اسم سے پہلے صفت لگانے سے مرکب لفظ بنتا ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. لفظ ہے خوب، خوب صفت ہے. اسے ہم صورت سے پہلے اگر جوڑیں تو نیا لفظ تیار ہوگا خوبصورت. تو اسم ہے صورت، خوب یہاں صفت ہے. ان دونوں کو جوڑنے پر مرکب لفظ تیار ہوا خوبصورت. دوسری مثال دیکھتے ہیں. تنگ، دوسرا لفظ ہے دل. تنگ یعنی سکڑا ہوا، یہ صفت ہے. چست، کم، تھوڑا. مشکل،
تو تنگ صفت ہے، اسے اگر اسم سے پہلے لگائیں، جیسے یہاں اسم ہے دل، تو نیا لفظ تیار ہوا تنگ دل. تنگ دل یعنی کنجوس، کم حوصلہ، کم ظرف. تو اسم سے پہلے صفت جوڑنے پر بھی مرکب الفاظ تیار ہوتے ہیں. اور مثالیں دیکھتے ہیں. خوش، مزاج. مزاج اسم ہے اور صفت ہے خوش. مرکب لفظ تیار ہوا خوش مزاج. مزاج سے پہلے خوش لگانے پر نیا لفظ تیار ہوا خوش مزاج. اسی طرح حال سے پہلے خوش لگایا تو خوشحال. لباس سے پہلے خوش جوڑا تو لفظ بنا خوش لباس. صفت ہے تر. تر کے معنی ہوتے ہیں گیلا، تازہ، سبز، چکنا، گھی ٹپکتا ہوا، عمدہ، پر لطف. اور اس میں اگر اسم شامل کریں نوالا تو ان دونوں کے جوڑنے پر مرکب لفظ بنتا ہے تر نوالا. تر نوالا یعنی عمدہ غذا، بہترین غذا. اب خوش صفت ہے، اسم شامل کریں اگر قسمت تو ان دونوں کے جوڑنے پر مرکب لفظ بنتا ہے خوش قسمت. لفظ ہے کوٹ. انگریزی لفظ ہے COURT کوٹ یعنی عدالت. اس میں دوسرا لفظ کچہری. کچہری یعنی محکمہ عدالت. دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. ان کو جوڑنے پر نیا لفظ بنا کوٹ کچہری. ایک لفظ ہے جاں یعنی جان. اس میں ہم دوسرا لفظ نثار جوڑیں تو مرکب لفظ تیار ہوتا ہے جاں نثار. نثار یعنی قربان، تو جاں نثار جان قربان کرنے والا. ان مثالوں میں ہم نے دیکھا کسی اسم سے پہلے صفت لگانے سے مرکب لفظ بنتا ہے. کچھ مرکب الفاظ ایسے ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لفظ ہے سبزی. اس میں ہم نے دوسرا لفظ جوڑا فروش. فروش یعنی بیچنے والا، تو نیا لفظ بنا سبزی فروش یعنی سبزی فروخت کرنے والا. اسی طرح پھل، فروش، ان دونوں الفاظ کے جوڑنے پر مرکب لفظ بنا پھل فروش. ایک لفظ ہے گھڑی. اس میں ہم دوسرا لفظ جوڑ دیں. دوسرا لفظ ہے ساز. ساز مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ساز کا ایک مطلب ہے سامان. باجا، میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں انہیں ہم ساز کہتے ہیں. یہاں لفظ ساز کے معنی ہیں بنانے والا یا کرنے والا.
تو لفظ گھڑی اور ساز مل کر مرکب لفظ بنتا ہے گھڑی ساز. گھڑی ساز یعنی گھڑی بنانے والا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے گھڑ. گھڑ گھوڑے کا مخفف ہے. مخفف یعنی تخفیف کیا گیا، کم کیا گیا. وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا گیا ہو. تو گھوڑے کا مخفف ہے گھڑ. اس میں ہم دوسرا لفظ جوڑیں سوار تو مرکب لفظ بنتا ہے گھڑ سوار. لفظ ہے کاشت. کاشت یعنی کھیتی باڑی. دوسرا لفظ اس میں اگر ہم جوڑیں کار. کار یعنی کام. کاشت اور کار مل کر نیا لفظ بنتا ہے کاشتکار یعنی کسان، کھیتی باڑی کرنے والا. لفظ ہے سنگ. سنگ یعنی پتھر. اس میں تراش اگر جوڑیں تراش یعنی کاٹ چھانٹ اور تراشنے والے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سنگ اور تراش مل کر مرکب لفظ بنتا ہے سنگ تراش. تو ہم نے دیکھا کچھ مرکب الفاظ ایسے ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بعض الفاظ کے شروع میں کوئی جز لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں. مثلاً یہاں شروع میں لگایا جانے والا جز ہے ہم. ہم یعنی آپس میں. کس لفظ سے پہلے لگایا ہم نے؟ لفظ جماعت سے پہلے. تو ہم اور جماعت مل کر نیا لفظ بنا ہم جماعت. ہم جماعت یعنی ایک ہی جماعت کے. کلاس فیلوز جنہیں کہتے ہیں. ہم میں ایک اور لفظ ہم جوڑتے ہیں سایہ. تو نیا لفظ تیار ہوا ہم سایہ. ہم سایہ یعنی پڑوسی. تو الفاظ کے شروع میں لگائے جانے والے جز سابقے کہلاتے ہیں. مثلاً ہم، با، بے، لا، ان، نو، پر، پا، نا، بد، خوش، بلا. یہ سب سابقے ہیں جو الفاظ کے شروع میں لگائے جاتے ہیں اور ایک نیا لفظ تیار ہوتا ہے. چند مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں. شروع میں لگایا جانے والا جز یا سابقہ ہے با. لفظ ہے ادب. با اور ادب مل کر نیا لفظ تیار ہوا با ادب. با ادب یعنی ادب کے ساتھ. با کا متضاد لفظ ہے بے.
यानी बगैर। असर से पहले अगर बे लगाया तो नया लफ्ज तैयार हुआ बेअसर, जिसका कोई असर ना हो। साबका है अन, लफ्ज है पढ़, नया लफ्ज तैयार हुआ अनपढ़। अन यानी नहीं, अनपढ़ जो पढ़ना ना जानता हो। बद किस लफ्ज से पहले लगाया यहां हमने? जबान। जबान से पहले बद लगाया, नया लफ्ज तैयार हुआ बद जबान। बद यानी बुरा, तो जिसकी जबान अच्छी ना हो उसे कहते हैं बद जबान। जो बुरी बातें कहता है उसे कहते हैं बद जबान। साबका है पुर, लफ्ज है उम्मीद। पुर और उम्मीद मिलकर मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ पुर उम्मीद, यानी उम्मीद से पुर, उम्मीद से भरा हुआ। साबका है ना, नहीं के मानों में। पसंद से पहले लगाया तो मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ नापसंद, जो पसंद ना हो। शुरू में लगाया जाने वाला जुज है ला। लफ्ज जवाब से पहले अगर ला लगाया जाए तो ये दोनों अल्फाज मिलकर मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है लाजवाब। ला यानी नहीं, लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो। वल्द से पहले अगर ला लगाया तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा लावल्द। वल्द यानी बेटा, लावल्द जिसके कोई बेटा ना हो। साबिका है बिला, बिला यानी बगैर, बिना। जरूरत से पहले बिला लगाया तो नया लफ्ज तैयार हुआ बिला जरूरत, यानी बगैर किसी जरूरत के। साबिका है 9। 9 एक अदद है, मगर यहां साबिके के तौर पर 9 का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है नया, जदीद, ताजा। लफ्ज है उम्र। उम्र से पहले 9 जब हम लगाते हैं तो नया लफ्ज तैयार होता है नौ उम्र। नौ उम्र यानी कम उम्र, कम सिन। साबिका है पा, पा यानी पांव। लफ्ज जोड़ा हमने ज़ैब। ज़ैब यानी आराइश, जीनत, खूबसूरती। मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ पाज़ैब, जो पैर के लिए खूबसूरत हो, पाँव में अच्छा लगे, पाँव की आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाला। तो पाज़ैब जो पहनी जाती है, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है लफ्ज पा और ज़ैब। साबिका है खुश। खुश का एक मतलब तो आप जानते हैं, मसरूर, शादमान। यहां साबिके के तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मतलब होता है अच्छा, उम्दा। लफ्ज है नसीब।
تو خوش اور نصیب مل کر نیا لفظ تیار ہوا خوش نصیب، یعنی اچھے نصیب والا، اچھی قسمت والا۔ سابقہ ہے خوش، لفظ ہے رنگ، تو اب آپ بتا سکتے ہیں نیا لفظ کون سا تیار ہوگا؟ خوش رنگ۔ خوش رنگ یعنی اچھا رنگ۔ تو ہم نے چند سابقے دیکھے۔ الفاظ کے شروع میں لگائے جانے والے جز سابقے کہلاتے ہیں۔ بعض الفاظ کے شروع میں کوئی جز لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے ابھی دیکھیں۔ جس طرح لفظ کے شروع میں جز لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں، اسی طرح بعض الفاظ کے آخر میں کوئی جز لگا کر مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ لاحقوں کے استعمال سے تیار ہونے والے مرکب الفاظ کی مثالیں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مرکب الفاظ پر مشتمل سوالات و جوابات کی مشق بھی کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔